دوستوں، آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ سبھی کے لیے ایک سبق آموز کہانی ثابت ہوگی۔ یعنی اس کہانی کو سننے کے بعد ہمیں بہت ساری نصیحت، سبق حاصل ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ ابن عقیل رحم اللہ نے اپنا واقعہ لکھتے ہوئے بتایا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا ضمیر کہتا تھا ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہو رہا ہے تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور کہنے لگا یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینا کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلتا، چھپانے کا اچھا موقع بھی تھا، مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینا نے دعا دی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے دعا بھی مانگتا تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ میں وہاں سے حلہ آ گیا۔ یہ ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع بھی کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا جی اگر آپ چاہیں تو ہم اسی یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد کے امام تھے اور نابینا بھی تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہاں ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیسی دعا اور کیسے کہا اور کیسے پوری ہوئی دعا؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ اے اللہ ایک امین دیانتدار شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے، اے اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خاوند کے طور پر عطا فرما دے۔ اللہ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاوند بنا دیا۔ تو وہ مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی بھی رکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ احمد بن طولون معتز باللہ کے زمانے میں مصر کے حاکم تھے۔ اس سے پہلے وہ معروف ترکی بادشاہ طولون کے پاس رہتے تھے اور طولون نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ طولون نے انہیں کسی کام کے سلسلے میں دارالامارہ بھیجا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز کو محل کے خادم کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا پایا، یعنی کہ وہ اس محل کے خادم کے ساتھ بہت ہی غلط حالت میں انہیں مل گئی اور بے حیائی کی حالت میں انہوں نے اسے مبتلا پایا۔ احمد بن طولون اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، لیکن اس قصے کا اس سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ادھر کنیزوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ابن طولون بادشاہ سے ضرور میری شکایت کر دیں گے۔ اس کنیز کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب تو ہو نہ ہو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور میری بے حیائی بادشاہ کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے گی کہ میں ان کے سامنے ایسی حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہوں۔ اب اسے خوف اور ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بادشاہ کو معلوم پڑ گیا تو بادشاہ کوئی سخت سزا مجھے نہ سنا دیں، کیونکہ میری حرکت بہت ہی بری تھی۔
اس کے لیے اس نے یہ حرکت کی کہ طولون کے پاس جا کر احمد بن طولون کی شکایت کر دی کہ وہ ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ اس کنیز نے بچنے کے لیے۔ اب ان پر ہی الزام لگا دیا تھا جنہوں نے اس کی شکایت نہیں کری تھی، اور ابن طولون پر ہی الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہی اسے بے حیائی پر آمادہ کرا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے جرم سے بچنے کے لیے اپنے جرم کو دیکھنے والے، یعنی کہ اس جرم کے جو گواہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان پر ہی الزام لگا دیا تاکہ وہ بادشاہ سے کچھ کہہ نہ پائیں اور بادشاہ ان پر ہی شک کر انہیں ہی سزا سنا دے۔ اس کنیز نے شکایت اس انداز سے کی تھی کہ بادشاہ سلامت اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اس نے فوراً احمد بن طولون کو بلوایا اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور سے تو کچھ بھی ذکر نہیں کیا، البتہ بادشاہ نے ایک مہر شدہ جو خطوط ہوتا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا، اور ابن طولون کو حکم دے دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ احمد بن طولون کو ادنا وہم بھی نہ تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو چکی ہے، اور اس بے حیا عورت نے جسے انہوں نے خود بے حیائی کا سرانجام کرتے ہوئے دیکھا تھا، غلط حالت میں دیکھا تھا، انہوں نے ہی ان کے خلاف سازش کر دی ہے۔ بہرحال وہ خط لے کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں احمد بن طولون کی اسی کنیز سے ملاقات ہوئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد بن طولون کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی، یعنی وہ سازش پر سازش کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے احمد بن طولون کو باتوں میں الجھا لیا، اور باتوں میں الجھانے کی اس نے کوششیں کی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجئے اور آپ بادشاہ کا جو مکتوب لے کر جا رہے ہیں وہ میں دوسرے خادم کے ذریعے بھجوا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کا مکتوب اسی خادم کے حوالے کر دیا جس کے ساتھ وہ مبتلا ہوئی تھی۔ وہ خادم خط لے کر اسی امیر کے پاس پہنچا، اور اس خط میں صاف طور پر لکھا ہوا تھا کہ خط پڑھتے ہی اسے قتل کر دو جو میرا خط لے کر آیا ہے، اور اس امیر نے اسے قتل کروا دیا اور اس کا سر طولون کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے تو احمد کے قتل کا حکم دیا تھا، نہ کہ اس خادم کے قتل کا۔ چنانچہ اس نے احمد بن طولون کو بلوایا اور اس سے حقیقت حال دریافت کی۔ احمد نے وہ سارا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کر دیا۔ کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ بادشاہ احمد بن طولون سے بہت خوش ہوا، اور اس روز کے بعد اس کی نظر میں احمد کی وقت اور قدر پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی، اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد احمد کو تخت شاہی پر بٹھایا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ۔ سچے لوگوں کا ساتھ مالک کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔